سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگار عجیب بات کرتے ہیں. ہر مضمون لکھنے والا، ہر سیرت لکھنے والا کہتا ہے کئی کئی دن فاقہ ہوا، کئی کئی دن چولہا نہیں جلا، پر تھوڑا سا آگے جا کے وہ خود ہی لکھ دیتا ہے کئی کئی دن فاقہ ہوا. یہ بھی وہی لکھ رہا ہے. بولے نہیں جی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی، میری بات پر غور کریں جی، اشارے سے بٹھا دیں جی دوستوں کو. بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. ہر شخص لکھے گا کہ ان کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا. توجہ ہے میری بات پر؟ کئی کئی ہفتے گھر میں کھانا نہیں پکا، سارے لکھیں گے. اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے پتہ کیا لکھیں گے؟ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. یہ عجیب بات ہے نا. وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے یہ لکھ رہا تھا نا کہ کئی کئی ہفتے چولہا نہیں جلا، وہی کہتا ہے کہ جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا کیا. حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر میں انتہائی سادگی سے، یہ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے. یہ جو ملمہ سازی والی زندگی ہے نا، میک اپ والی، مشکل بڑی ہے. جو بابا چارہ کاٹ کے آتا ہے نا شام کو پٹھے وڈ کے، اور پھر اسی طرح وہ کپڑے بدلتا ہے، وضو کرتا ہے، سادہ آدمی ہے، وہ چپ کر کے آ جاتا ہے مسجد، اسے ٹینشن بھی کوئی نہیں کہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. لیکن جس نے 4000 روپیہ لگا کے بال سیدھے کروائے ہیں نا، وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ اتنے پیسے لگا دیے، دیکھا کسی نے بھی نہیں. اتنا مہنگا جوڑا پہنا، دیکھو کسی نے توجہ ہی نہیں کی. یہ جو ملمہ سازی ہے، یہ بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتی. اور یہ جو سادگی ہے، ہمارے ولی کامل حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب نا گلی سے گزرے، سادے بندے. ایک بچی گزر رہی ہے بغیر پردے کے، تو ادھر چہرہ کیا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں پتر پردہ کر. وہ کہندی بابا تو اپنا کام کرنا. کیا جواب ہے، کیا اس میں خوبصورتی ہے. پتر پردہ کر، مسلمانہ دی، بابا تو اپنا کام کر. فرمان لگے میرا یہی کام میں کام میں لگا، یہی میری ڈیوٹی ہے، لوگوں کو حضور کے دین کی طرف مائل کرنا. میں کام. وہ مطمئن ہو گئی، خوش ہو گئی، کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس نے پلو اٹھا کے پردہ کر لیا. اپنی زندگی میں سادگی. اور جناب ایک وہ بات ہے جو بڑی بہترین کر کے تیار کر کے اور بڑے ادیبانہ جملوں میں لائی جاتی ہے، اور بڑا اس کو سجایا. ہو سکتا ہے وہ اثر کرے نہ کرے، کیوں کہ سادہ بات اصل ہوتی ہے، وہ سیدھی دل میں جا کے لگتی ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو میرے عزیز، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے اندر مزاج سادہ. پھر اس سے اگلی بات سخاوت، دریا دلی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا دن گزر گیا تھا فاقے کو، اگلے دن کھانا آیا. یہ تقریریں ہم کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں. رمضان شریف میں جو عصر کے بعد کیفیت ہوتی ہے نا، ہم مساجد میں عصر کے بعد درس نہیں رکھتے کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے افطار کا. حالانکہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے چلیں 14 گھنٹے کا روزہ، لیکن یہ بات کر دینا آسان ہے کہ ساری دن کھانا نہیں کھایا، ساری رات کھانا نہیں کھایا، اگلی شام ہو گئی. 48 گھنٹے کو ہونے کو کہہ دینا تو آسان ہے، اور یارو قتل کرنا کتنا کو مشکل ہے. کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کتنا کو مشکل کام ہے کرنا. امام حسن فرماتے ہیں پورا دن گزر گیا، روٹی نہیں کھائی، اگلے دن شام کو کھانا آیا، سب کھا چکے تھے، میری اماں نے کھانا تھا، پاک محبوب کی پاک بیٹی نے کھانا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سیدہ پاک کے سامنے رکھا تھا، دروازے پہ فقیر آیا، اس نے صدا دی، محبوب کے گھر والوں میں 2 دنوں کے فاقے سے ہوں. شہزادی فرمانے لگی حسن اٹھاؤ نہ باہر دے آؤ. میں نے عرض کی اماں جی آپ نے پورا دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا، ایک دن بیت گیا پورا، اگلا دن شام ہو گئی، کچھ نہیں کھایا، اور آپ کہہ رہی ہیں اسے دے دو. تو فرمانے لگی بیٹا تم نے سنا نہیں نا، میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا، اور وہ جو مانگنے والا ہے اس نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. اس کا حق بنتا ہے. اپنی مزاج کی جو سخاوت ہے. میں آپ سے عرض کروں، گھر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، پہلے تو اب رواج اس طرح کا ہو گیا کہ سگا بھائی سگے بھائی سے قرضہ نہیں مانگتا. وہ کسی دوست کو تو فون کر لیتا ہے،
کوئی 100 کلومیٹر پہ بھائی سے نہیں کہتا. کیوں؟ وہ کہتے پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے, پھر اس نے دوستوں کو بتانا ہے. دینا ہے کہ نہیں دینا, لیکن رسوائی کر دے گا. ہمارے اپنے ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتے. اور ایک بھائی نے اندر پیسے رکھے ہوئے, دوسرا مقروض ہے, اس کو کہتے میری مدد کر, تو وہ کہتا تو محنت ہی نہیں کرتا, تو مشقت ہی نہیں کرتا. میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, ہم کام کرتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے رب جو تمہیں رزق دیتا ہے اس کی برکت سے دیتا ہے. اپنی زندگی میں تھوڑا مزاج بنائیں سخاوت کا, اور سخاوت کا تعلق پیسوں سے نہیں. بخاری میں پورا باب ہے, باب کہ انسان سخی ہوتا ہے تو دل کا ہوتا ہے. غنا دل سے تعلق رکھتی ہے, دل سے. درویش بلا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے. مالا والے ناراض ہو گیا ہو, مالا والے مالا والے ہو بھی دا ہی تائیں جے سخاوت نہ کریے, نہ کرنے تو پیسے جڑ دینے نا. یہ درویش نے کہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. اب اس کو آپ نے خود جوڑنا ہے کہ سخاوت بھی ہے اور مال بھی کوئی نہیں. پوچھیں کبھی جائیں نا آپ کھڑی شریف تو ان سے پوچھیں بابا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی کنگال نہیں ہوندا, یہ بھی بات پکی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں مولانا حسن رضا؟ کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص مسلمان ہوا, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں, شدید تکلیف میں ہوں. مسلمان ہوا, محبوب نے صحابہ پہ نظر ڈالی. حضرت سعد بن عبادہ نے انہیں اونٹنی دی تحفے میں, مولا مرتضیٰ شیر خدا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا امامہ اتار کے تحفے میں دیا. وہ غریب ہے, بھوکا ہے, تنگ دست ہے, غریب ہے وہ آنے والا شخص. یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا تک بھی پہنچ گئی. سیدہ پاک کے پاس ایک کمبل تھا. شمون نام کا ایک شخص تھا یہودی جو قرض دیتا تھا. حضرت سلمان فارسی کو وہ کمبل بھیج کے فرمانے لگی یہ وہاں رکھ کے نا تو کچھ پیسے لے لو. وہ جو غریب آیا نا سوالی بن کے, وہ سیکھو نا یار, سیکھو نا یار پاک محبوب کی شہزادی سے, سیکھو. یہ کیا انداز ہے؟ آپ کبھی پڑھے نا میرے محبوب کے غلاموں کے طریقے, تو وہ صحابی بھی آپ کو ملیں گے جن کو حضور نے فرمایا تھا پرونا میرا ہے, روٹی تم نے کھلانی ہے, گھر لے گئے. یہ باتیں میری کتابی نہیں, یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو عرض کر رہا ہوں. ان کو کبھی طاری تو کرو اپنے اوپر. وہ جناب میرے پاس 10 لاکھ تھا تو اس میں سے میں نے 5000 مسجد دیا, اور وہ بھی نوٹ میں نے ساری مسجد میں دکھایا کہ میں دینے لگا ہوں. اور امام صاحب کو کہا صحیح نام لینا عبد الرشید, اور ساتھ محلہ بھی بتانا کہ دوسرے محلے والا عبد الرشید نہ سمجھ لے لو. یعنی ٹائلیں لگوا کے مسجد میں اس پہ بھی نام لکھوایا ہے. صحابی سے حضور نے فرمایا میرے مہمان کو گھر لے جاؤ. یار بچہ بیمار ہو نا, میں دیر سے گیا رات کو گھر جلسے سے, اور میں کئی دنوں سے سفر میں تھا, آنکھیں میری تکلیف میں تھیں بیداری سے, تو میرے بیٹے کو بخار تھا. میری گھر والی کہنے لگی اب تو پہلے سے بڑا بہتر ہے, آپ سو جائیں. لیکن وہ ذرا سی دیر کے بعد روتا تھا. اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ جگر کا ٹکڑا کیسے ہوتے ہیں بچے. ساری تھکاوٹ تھی, ساری نیند تھی, پر نہیں نہ آئی نیند. اٹھا میں. بچے پیارے ہوتے ہیں. محبوب کے صحابی مہمان کو گھر لے گئے. پتہ کیا کہا بیوی سے؟ بچے بھوکے ہوں تو باپ کا مر جانے کو جی چاہتا ہے, اور اپنی بیوی سے کہا ان کو بہلا کے سلا دے, بغیر روٹی کے سلا دے. کہاں سے مثال لاؤ گے میرے محبوب کے صحابہ کی؟ ان کو سلا دے, اور جو کھانا ہے وہ لے آ, اور میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا کہ کھا رہا ہوں, تو چراغ گل کر دینا, اس کو پتہ نہ چلے ہماری غریبی کا. ہر جگہ رونا ٹھیک نہیں ہوتا, ہر ایک کو دکھ نہیں سنانے چاہیے.
ہر جگہ پردے تھوڑی کھولنے، اپنے دکھ اپنے اللہ رسول سے، ہر شخص کو ہم رازدار بنا لیں گے؟ تو وہ چراغ گل کرنے کے بہانے خاتون نے چراغ بند کر دیا، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دیا، اسے آپ بھی ہاتھ ہلاتے رہے، مہمان نے جی بھر کے کھایا۔ جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بڑی ضرورت بھی ہو تو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ فرمایا او میرے غلام، تیرا عمل جو تو نے اور تیری بیوی نے رات کیا خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بہن کا بچہ لائق ہے تو اس پہ تھوڑا خرچہ کر دو۔ جو بچہ جا کے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے صرف وہی لائق نہیں ہوتا، جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی لائق ہوتا ہے۔